ہم بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر، اسلامی نظام کے اندر قرآن کی بے حرمتی ایک جرم ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ایک جرم ہے۔ پاکستان کے پینل کوڈ 295B کے تحت قرآن کو جو بندہ جان بوجھ کے ڈیفائل کرے اسے زندگی کی قید ہے، مثال کے طور پر۔ لیکن یہ جو سوال ہے یہ جرم ہونے کا نہیں ہے، یہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ قرآن کے ساتھ ہلکا پھلکا ہی تعلق رکھتے ہیں وہ اس اکیلے جرم میں یا رسول کی بے حرمتی کے جرم میں انصاف اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم بات کریں قرآن کے حقوق کے ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے، پاکستان میں کتنے لوگ ریگولرلی پڑھتے ہیں؟ شاید ہوں گے آدھے پونے۔ دوسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، وہ کتنے ہیں؟ وہ تقریباً بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا بھی 10% نکال لیں، اس کا بھی 10% پہ نکال لیں کہ قرآن کا حق ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اس کا بھی آپ 1% نکال لیں، ایک بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں قرآن کو اپلائی کرتے ہیں، جو نماز روزے والے بھی ہیں، پلس انصاف پسند آنیسٹ بھی ہیں کہ اپنی جاب میں بھی چوری نہیں کرتے، سود سے بھی بچتے ہیں، رشوت کا لین دین بھی نہیں کرتے۔ قرآن کی بے حرمتی تو یہ ہوگی کہ آپ نے وراثت میں اپنی بہنوں کا حصہ کھایا ہے، بالکل بھی یہ ہو گئی۔ قرآن کی بے حرمتی یہ ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز حکم ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ قرآن کی بے حرمتی یہ ہوئی کہ آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں کبھی زندگی میں پڑھنے کے لیے۔ لیکن قرآن نہیں کھولا، لیکن غلاف میں رکھ کے شادی کے وقت سر کے اوپر سے لے کے گئے تھے، اس لیے ہم لوگ قرآن سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ شور مچا سکتے ہیں کہ کسی اور نے بھی۔ تو یہ بھی قرآن کی بے حرمتی ہوئی کہ جو اس کا پریکٹیکل یوز نہیں ہے، ہدایت کی کتاب کو آپ جو شادی کی رسم میں بس اس کو سایہ دینے کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں۔ یار سارے امپریکٹیکل یوزز پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تعویذ ہوگا آپ کا گلے میں لٹکا ہوا، سایہ ہوگا، آپ کی بک شیلف کے ٹاپ پہ ایک غلاف کے اندر قرآن ہوگا جو ڈسٹ کلیکٹ کر رہا ہے۔ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی لمبی اور اتنی عظیم جدوجہد کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ شادیوں پہ سر پہ قرآن آیا جائے، یہ تھی جدوجہد ان کی۔ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، ایک عورت نے عربک ایک زبان ہے، لوگ سمجھیں عربک کوئی ہولی لینگویج نہیں ہے، عربک ایک زبان ہے جس زبان پہ قرآن اترا تھا۔ نہیں، میں کہتا ہوں آپ فرض کریں کہ اس پہ قرآن لکھا ہوتا ہے۔ میں فرض نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس عورت نے معافی بھی مانگی، یہ پتہ چلا تھا قرآن نہیں، اس عورت نے معافی مانگی، پتہ نہیں۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر اس پہ قرآن لکھا ہوتا تب بھی عوام کا کرنے کا کام کیا؟ رپورٹ کرنا سی، آپ کوئی اور جرم لے لیں، آپ پولیس کو رپورٹ کریں کہ میرے سامنے آپ جو ہیں وہ ہمارا جو دوست ہے عثمان، اس کا موبائل آپ نے چھین لیا میرے سامنے، کیا میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو جب پکڑ لوں اس کے بعد آپ کا ہاتھ کاٹ دوں پکڑ کے؟ نہیں، اسلام میں سزا ہے نہیں۔ تو پھر اس کیس میں آپ کو مجھے پریزنٹ کرنا ہے جج کے سامنے، آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے یہ پروف کرنا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، اور جج سے فیصلہ کرنا ہے۔ لوگ نعرے مار رہے ہیں کہ گستاخی قرآن کی ایک کی سزا، یہ عوام کا کام ہے سزا دینا۔ نہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کیونکہ خود قرآن سمجھتے نہیں اور کسی کو سمجھنے نہیں دیتے، نہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ کو پھر اظہار کرنا ہوتا ہے۔ قرآن جو پڑھتا ہے وہ اس کے دفاع کے لیے مرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، آپ یہ نوٹ کریں، لیکن جو قرآن نہیں سمجھتا نہیں پڑھتا وہ کسی کو مارنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ بات اب کی صحیح ہے۔ ویسے دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہم نے الیکشن پہ بھی بات چیت بہت چل رہی تھی، قرآن کے اندر تو ہر چیز کے بارے میں ہدایت ہے۔ فار ایگزامپل قرآن کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات ان کو دو جس کے اہل ہیں۔ مطلب میں ان شور بجانے والوں میں سے کتنے ہیں جو فار ایگزامپل ووٹ دیتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اس کا اہل کون ہے دینی نقطہ نظر سے، اور کون اس کا مطلب ڈیلیور کرے گا اس کے بعد، یہ کیپیبل بھی ہے یا یہ رائچیس آدمی ہے، یہ تو سوچتے بھی نہیں ہیں، نعروں پہ چلتے ہیں۔ قرآن میں یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک جگہ اس سے اگلی آیت میں کافرون ظالمون، کہ جو فیصلہ نہ کریں یا حکم نہ کریں اس کے تحت جو اللہ نے نازل کیا، وہ فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں۔ کافر کے بارے میں ابن عباس نے کہا تھا کہ مائنر کفر، لیکن پھر بھی پاکستان میں کون دیکھتا ہے کہ کس بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ یہ تو اب پروون ہو گیا کہ ابھی جو لاسٹ میں سود کے خلاف تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچی کچی جماعت اسلامی جو وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے بھائی سود ختم کرو، پھر اس کے بعد حالانکہ سود پہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے جو سود کا نظام چلا رہا ہے یا سود دے رہا ہے۔ پھر آپ کا ٹرانسجینڈر والا لا دیکھنا ہے، کہنے کو تو وہ تھا خنسا کے لیے اور آپ کے خواجہ سراؤ کے لیے، لیکن وہ پتہ چلا وہ جو ہے آپ کا ٹرانسجینڈر ایکچوئل جو نیچرل جس کے دماغ میں ہے کہ وہ عورت ہے مرد ہے، لواط کے لیے ہو گیا، آپ اپنا جینڈر چینج کر رہے ہیں، وہ قرآن میں ہے اس کے خلاف ہو گیا، اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس پہ تین بڑی پارٹی پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور آپ کی پیپلز پارٹی، انہوں نے اس کی فیور میں ووٹ دیا۔ اب آپ ان کو دوبارہ ووٹ دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہی والے لاز انہوں نے دوبارہ بنانے ہیں۔ آپ مطلب اگر آپ صرف آپ نماز سے اپنی پرسنل لائف میں نماز، جھوٹ بولنا، اس سے شروع کریں ٹو اے ہول ایکو سسٹم جہاں پر قرآن کی ڈیلی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ملک سود پہ چل رہا ہے تو یہ تو ڈیلی ہر ملک کا جو باشندہ ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس بے حرمتی کے اندر، جو اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا۔ جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں وہ رزلٹ نہیں لا پا رہے، کم از کم جدوجہد تو کریں نا قرآن والی۔ لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے جو آپ
کیونکہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, آپ کو ایک معصوم سی عورت نظر آئی جس نے عربک میں کچھ لکھا ہے, آپ کو لگا قرآن ہے, آپ اس کو مار بھی دیتے اگر پولیس والا نہیں ہوتا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, آپ ایسے کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ وہ عورت اگر شکایت لے کے چلے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخرت میں کہ آپ کے امتیوں نے مجھے اس طرح ہراساں کیا تھا, تو آپ کو لگتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایون مدینہ میں جو انسیڈنٹ تھا کہ جب ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد تھی اس پہ یورینیٹ کرنا شروع کر دیا تھا, تو صحابی بولے تھے یہ کیا کر رہا ہے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چپ کرا دیا تھا اور اس کو تمیز سے بتایا تھا کہ یہ جگہ نہیں ہے یورینیٹ کرنے والی, یہ ایک پاک صاف جگہ ہے, اور اپنے ہی صحابیوں سے کہا تھا کہ یہ سب صاف کرو, اس سے بھی نہیں کہا تھا. ٹالرنس لیول ہمارے رسول کا یہ ہے. رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو ماریں, سزائیں دیں. ایک آدمی نے کنفیس کیا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ یہ بالغ ہے, مطلب بالغ تو ہے, کیا یہ سین آدمی ہے, آپ سب اس کو جانتے ہیں, کیا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ ہر پاسبلٹی انہوں نے کی تھی کہ مطلب کہ واقعی تم نے انٹرکورس کیا تھا کہ کسی طرح وہ ایلیمنیٹ کر دیں وہ سزا اس کی, رجم کی. یہ تھے ہمارے رسول. قرآن کے ہمارے کیا احکام ہے اور ہم کیا کریں؟ نہیں, آپ کی بات تو بالکل درست ہے. اور اگر آپ دین کے تقاضے سے اور پاکستان کے قوانین سے بھی دیکھیں, جس طرح آپ نے وہ بات کی پیشاب کرنے والے کی, اسی طرح پاکستان کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ ولفلی کرے, جان بوجھ کے انسلٹ کرے. اب فرض کریں کہ قرآن لکھا ہوتا ہے لیکن خاتون کو پتہ نہیں ہے, یہ کون ہے جس نے اس کا دل چیر کے پتہ کر لیا ہے کہ یہ ولفلی ہوا ہے اور اسے یہیں پہ ٹانگ دو, اور یہ جج کا کام ہے. یہ رویہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے. نہیں, یوتھ جو ہے جو مذہب سے دور جا رہی ہے, وہ جا رہی ہے ایسے لوگوں کو, بھائی آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا اور آپ ڈیفینڈر بن گئے قرآن کے, جسٹ بیکاز آپ کا حلیہ داڑھی ہے اور آپ کو اتھارٹی مل گئی کہ آپ بتائیں گے کیا. ایک نوجوان جو قرآن سمجھتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہے, اور ایک آدمی جس نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, داڑھی ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ داڑھی والی کی عزت کی جائے. مولویوں سے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن, اسی پہ نہیں چل رہے, اس سے بہتر تو ہم چل رہے ہیں جو سمجھ کے چل رہے ہیں, تو ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ یار یہ اصل میں اسلامی ٹچ کا ایکسٹینشن ہے. پاکستان میں عام عوام, سیاست کو چھوڑیں, عام عوام بھی چاہتی ہے کہ ان کے بارے میں ایک اسلامی ٹچ ہو. بندہ سوچے کہ یہ بڑا نیک ہے, یہ اسلام کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہے, اور پاکستان میں بندے کو سوسائٹی میں پذیرائی ملتی ہے اس موقف سے. اصل میں اسلام کو اپلائی کرنے کو تو وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. سیکریفائسز اسلام میں اتنی سیکریفائسز ہیں آپ کو دینی پڑتی ہیں. آپ کو ایک نظام اسلامی چاہیے, آپ کو معاشی سیکریفائس دینی پڑے گی. اسلام میں بھائی آپ اپنی جان پہلے رکھتے ہیں دوسروں کی جان بچانے کے لیے, یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی جانوں پہ لگ جاتے ہیں کہ اس کو مار دو. بھائی سب کو مار دیں گے تو بچے گا کون مسلمان؟ یہ تھوڑی کہ لوگوں آبادی کنٹرول کرنے تھوڑی آتا ہے کہ اسلام کے جو ہے لوگوں کو مارو مارو آبادیاں ختم کرو. بھائی آپ کے ایک دو لوگوں کی نظریے میں کوئی دوسرا اختلاف رکھ سکتا ہے اسلام میں, تو آپ اس کو مار دیں گے. یہ تو پھر بھی ایک مائنر انسیڈنٹ ہے. لیکن پوائنٹ یہی ہے, جو سن رہا ہے, قرآن کو نہ صرف پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سمجھنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آخرت میں گواہی کیا ہوگی؟ پہلی گواہی تو یہ ہوگی کہ آپ نے قرآن کھولا کیوں نہیں تھا. آپ کے پاس اویلیبل تھا, سب کے پاس قرآن اویلیبل ہوتا ہے, آپ نے قرآن کیوں نہیں کھولا, کیوں نہیں پڑھا؟ جب آپ نے پڑھا, اب ایک آدمی اس کو عربی نہیں آتی, تو اس پہ ایک ذمہ داری کہ وہ ٹرانسلیشن سے پڑھے یا عربی سیکھے. آپ نے ان دونوں میں سے کام نہیں کیا, اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آپ کی. اور جب آپ نے پڑھ لیا تو آپ اور سمجھ میں آ گئی, آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا, یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہم جیتے ایسے جیسے بس اس دنیا میں رہنا ہے, آخرت کا ہم بھول جاتے ہیں اور خود بھی گمراہیوں میں جاتے ہیں, دوسروں کو بھی ہم اپنے ساتھ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں.